الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ آیت کے اس حصے پر بات چل رہی تھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، عیسائیوں کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو تھوڑی سے عوض کے بدلے میں خلط ملط کر کے مت بیچو، کچھ چھپا کے، کچھ اپنی طرف سے ملا کے مت بیچو۔ یہاں اس کے ذیل میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کیا قرآن مجید کے بدلے میں، قرآن مجید کو پڑھانے کے بدلے میں، یا مسجد میں امامت کے بدلے میں، یا مدرسے میں خدمت انجام دینے کے بدلے میں، نکاح پڑھانے کے بدلے میں، ان خدمات کے بدلے میں تنخواہ وغیرہ لینا جائز ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ شروع اسلام کے اندر، شروع اسلام تو خیر مکے دور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جب فقہ وغیرہ کو مدون کیا جا رہا تھا اس دور کے اندر، جو بڑے علماء کرام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور کے علماء کرام، وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت کے بدلے میں تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ شروع کے دور کے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ ان چیزوں کے بدلے میں تنخواہ وغیرہ لینا جائز نہیں ہے، اور وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ قرآن مجید کو کمائی کا ذریعہ بنانا بالکل درست نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو باقاعدہ بیچنا شروع کر دیا جائے یا قرآن مجید کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے؟ لیکن یہ اس دور کی بات ہے میرے دوستوں کہ جب دارالخلافت قائم تھی، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تھیں، اور بیت المال سے علماء کرام کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ لوگوں کے ذریعے سے پرائیویٹلی تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، بلکہ سرکاری خزانے سے علماء کرام کو باقاعدہ وظیفے دیے جاتے تھے، اور وہ وظیفے اتنے معقول ہوتے تھے کہ ایک عام آدمی سے 10 گنا زیادہ علماء کرام کے پاس معاملات ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں بال کٹوانے حجام کے پاس جاؤں تو جتنے لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، مان لیجیے آج تو 50 روپے دیتے ہیں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو 500 روپے یعنی کہ 10 گنا زیادہ دوں، اور ایسا کرتے تھے، 10 گنا زیادہ دیتے تھے۔ اتنا لوگوں کی جانب سے علماء کرام کو دیا جاتا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روزانہ جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، اور جو زندگی میں ایک بار کپڑا پہن لیا دوبارہ اس کو پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ایک ٹیلر ان کے دوست تھے جو ان کی خدمت میں روزانہ ایک کپڑا بیچ دیا کرتے تھے۔ اس وقت کے قاضی القضاء علماء کرام ہوتے تھے، چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کو باقاعدہ قاضی القضاء، چیف جسٹس بنایا۔ سرکاری عہدوں پر علماء بیٹھا کرتے تھے، سرکاری تنخواہیں علماء کرام کو ملا کرتی تھی۔ لیکن جب مسلمان بادشاہوں نے بیت المال کے اندر معاملہ خراب کرنا شروع کر دیا، قوم کا پیسہ غلط طریقے سے اٹھانا اور لٹانا شروع کر دیا، یہ یوں کہہ لیے کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہی ختم ہو گئی، بیت المال ہی نہ رہا، تو ایسی جگہوں پر پھر علماء کرام کے لیے مسئلہ ہو گیا۔ علماء نے کیا کیا؟ پھر دینی خدمات سے ہٹ گئے، کیونکہ تنخواہ لینا تو جائز تھا نہیں، تنخواہ لینا جائز نہیں تھا، اور بیت المال کا تصور نہیں تھا، تو لہٰذا یا تو بہت کم کوئی معاملہ ہوتا تھا یا ہوتا ہی نہیں تھا۔ پھر علماء کرام نے دنیاوی اعتبار سے تجارت، زراعت، ان چیزوں کو، ان پیشوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ علماء کرام کی بہت بڑی جماعت کھانے کمانے کی طرف راغب ہو گئی، حلال طریقے سے تجارت کرنے کی طرف راغب ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے محروم نہ ہونا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ دین کا ایک حصہ اس وجہ سے ختم ہو جائے، یا دینی خدا نخواستہ دینی تعلیم جو ہے خدا نخواستہ وہ لوگوں میں ختم ہو جائے۔ لہٰذا اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بعد کے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ باقاعدہ دینی خدمات پر تنخواہیں لینا جائز ہے، نکاح پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے، مسجد میں نماز پڑھانے پر، بچوں کو مدرسے میں تعلیم پڑھانے پر، ٹیوشن پڑھانے پر تنخواہیں وغیرہ لینا جائز ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کی اجازت دی گئی۔ البتہ پھر بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمیاں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں
اور میرے خیال سے صحیح کہتے ہیں کہ آج بھی عیسائیوں نے اپنے پادریوں کی عزت برقرار رکھ رکھی ہے. اللہ معاف کرے، مسلمان معاشرے کے سامنے ان گمراہ قوموں کا نام لیتے ہوئے ہمیں بھی شرم آتی ہے، لیکن کیا کریں، بدقسمتی سے انہوں نے ایسا اسٹرکچر ہمارے سامنے رکھا ہے اپنی معاشرت کا جو ہمیں رکھنا چاہیے تھا ان کے سامنے. اس لیے ہمیں یہ باتیں پھر مثال کے طور پر سمجھانی پڑتی ہیں. وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے آج تک اپنے پادریوں کی عزت برقرار رکھ رکھی ہے کہ شہزادے کا بادشاہ کے بیٹے کا بھی نکاح ہوگا تو اس کو بھی چرچ میں جانا پڑے گا. چرچ کے باہر نکاح نہیں ہوتا ان لوگوں کے، چرچ کے باہر شادیاں نہیں ہوتی. اور ہمارا بیچارہ مولوی اٹیچی لے کے کھڑا رہتا ہے کہ بارات کیوں نہیں آئی ابھی تک. یہ مصیبت ہے یا نہیں ہمارے یہاں؟ یہ کس نے کام خراب کیا؟ ہم لوگوں نے کیا. اس میں اور آپ برابر کے قصوروار ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے کہا نکاح پڑھانے کے لیے، نکاح پڑھانا ہے. میں چلا گیا، اب جو دیکھا تو وہاں گانے بج رہے، ڈی جے چل رہا. میں دروازے پہ رک گیا، میں نہیں جاؤں گا اندر. پتہ یہ چلا کہ مجھ سے پہلے سنگم وہار کے دوسرے علماء کرام بھی اسی وجہ سے دروازے سے واپس چلے گئے. تم گا لو، بجا لو، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. آخر میں میرے پاس آئے تھے تو میں نے کہا بھائی اچھا، ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ جس گلی کی شادی ہوتی ہے اسی گلی کے امام نماز جو ہے نکاح پڑھاتے ہیں. تو دوسری گلی کی بارات تھی، تو میں نے کہا اس گلی کے امام صاحب کیوں نہیں آئے؟ تو پھر انہوں نے جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، وہ بہرحال شرمی کی وجہ سے انہوں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں آئے. تو میں نے پھر میرے پاس کیوں امید لے کر آ گئے؟ وہ معافی تلافی کی، توبہ استغفار کیا، رونے سے لگ گئے. رات کے 2 بجے میرے خیال سے 4-6 گھنٹے تک قاضی تلاش کرتے رہے. وہ میں نام نہیں لوں گا کسی کا، کسی کو رسوا کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو جب رات کے 2 بج گئے تھے اور یہ حالت ہو گئی، وہ رونے بھی لگے، مجھے بھی خیال آ گیا، میں نرم پڑ گیا. میں نے بھائی پہلے توبہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. کہاں انشاءاللہ پکی توبہ کرتے ہیں، نہیں کریں گے. میں نے جا کے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھا کے جیسے ہی میں باہر نکلا پھر گانے کی آوازیں آنے لگی. کیا کرو گے؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے گالی دی انہوں نے. مجھے واقعی ایسا لگا. یہ قوم کب سدھرے گی؟ کب یہ حالات صحیح ہوں گے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے بہت زیادہ جذباتی ہو کر ان باتوں کو بیان کروں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھنا ہے نہیں ویسے بھی. اچھا دیکھو، یہ معاشرہ ہم لوگوں سے بنے گا نا، جو آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ سے، مجھ سے. دوسروں کو کیا کوسیں؟ ارے اپنے آپ کو بدل لو، اپنے بارے میں سوچ لو، اپنے بارے میں غور و فکر کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں خود کو بدلنا ہے. علماء کی عزت، علماء کا ادب، علماء کا احترام، میں یہ باتیں بار بار کہتا ہوں. میرے خیال سے دوسری مساجد میں شاید اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی علماء کرام پر میں باتیں کرتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں سب سے زیادہ معاملہ اسی میں کمزور ہے. اور قوم کے سامنے ان باتوں کو زیادہ بیان کرنا چاہیے، قوم کے اندر جن باتوں کی زیادہ کمیاں کوتاہیاں ہوں، جن معاملات کو لے کر. امام صاحب 3 نمبر والے جامع مسجد کے، دیکھیے آپ نے 3 نمبر مسجد، جامع مسجد ہماری کتنی بڑی ہے. کہنا میں اندر مسجد کے اس میں بیٹھا ہوا تھا، دالان میں، مسجد کے دالان میں. دروازے پر سے ایک آدمی نے مجھے آواز لگا، امام صاحب ذرا باہر آؤ. تو امام صاحب کہنے لگے بھائی صاحب تجھے کام ہے تو ہی اندر آ جا. مجھے باہر کیوں؟ گھر سے یہاں تک آ گیا اور اندر آ جا، مجھے کیوں باہر بلا رہا ہے؟ تو بہرحال وہ جیسے تیسے کر کے بادل نہ خواستہ ماتھے پر تیوڑی لے کر کے، ماتھے پر بل پڑ رہے تھے اس کے، وہ آیا اندر. جیسے ہی اپنا کچھ کام کہنے والا تو امام صاحب نے کہا اپنا جو کام ہے وہ بعد میں بتانا، پہلے یہ بتاؤ مجھے دروازے پر کیوں بلا رہے تھے. اچھا وہ بزرگ ہیں ہمارے امام صاحب، کوئی جوان تو ہے نہیں میری طرح، میں ہوں تو چلا بھی جاؤں. وہ کہنے لگا جی میں نے جوتے پہن رکھے تھے اس لیے اندر نہیں آ رہا تھا میں. تو وہ امام صاحب کہنے لگے بھائی تیرے جوتے کی عزت ہے، میری عزت نہیں ہے. یہ ادب ہے نا، یہ ادب احترام ہے. اور آج کی بات ہے، ظہر کی نماز کے وقت کی بات ہے. میرے پاس ایک ساتھی ہے کہ جی وہ گھر والی بیمار ہے، پانی پر دم کر دیجیے. میں نے کہا رکھ جاؤ، لے جانا. کہ جی جب آپ دم وغیرہ کر دیں تو مجھے فون کر دیجیے گا. اچھا میں نے پانی پڑ دیا، بوتل پر دم کر دیا. اب میں نے فون کیا، میں نے بھائی آ کر کے لے جاؤ. کہ امام صاحب آفس پہ آ جاؤ. حد ہو گئی. یہ رویہ بدلو بھائی. یہ آج کی بات ہے، میرے ساتھ کی بات ہے. کیا کیجیے گا آپ؟ خون کے آنسو روئیے گا تو یہ کمیاں پوری نہیں ہو سکتی. تو بھائی اللہ کے واسطے بعض اوقات باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ضرورت ان پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس پر جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں، یہ چیزیں آئیں گی اصل میں تربیت سے. ہمارے یہاں تربیت کا کوئی معاملہ، تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے. اسکولوں میں دیکھ لو تو 2 اور 2 4 سکھا رہے ہیں، وہاں تو اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے اساتذہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر بھی جو کچھ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں تو ایک فلسفی
فلسفی انداز میں، فلسفیانہ انداز میں، بس فلسفے کے طور پر. تربیت ہے ہی نہیں آج. آٹے میں نمک کے برابر کہیں کوئی کمی ہے. تربیت کی بڑی ضرورت ہے. تربیت، میں کہتا ہوں کہ یہ بیان بازیوں سے زیادہ تربیتی نشستیں ہونی چاہیے. آدھے پونے گھنٹے کے اندر کوئی ایک ہفتے میں، مہینے میں ایک مرتبہ یہ ہونی چاہیے جہاں پر تربیت ہوا کرے لوگوں کی، جہاں پر لوگوں کو یہ باتیں بتائی جائیں. بہرحال بات چل رہی تھی اس پر کہ کیا قرآن مجید کو جو ہے کسب معاش بنانا بہرحال جائز نہیں ہے، لیکن دینی ایک بڑی ضرورت تھی وقت کو دیکھتے ہوئے. تو علماء کرام کی دنیاوی ضروریات اور لوگوں کی دینی ضروریات دونوں اس سے پوری ہو گئی جب جواز کا فتویٰ ملا. لیکن یاد رکھیے گا کچھ چیزوں پر ابھی بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی مر گیا، قرآن خوانی کے لیے بچے بلاؤ اور اس بچوں کو بلانے کے بدلے میں 500 روپے کی رسید کٹاؤ. تو یہ کوئی دینی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کے مردے کو بخشے گا نہیں تو کیا کوئی دین کا کوئی حصہ ختم ہو جائے گا؟ اور ہماری قوم کے لیے پھر وہی والی بات دوبارہ آ گئی، کیوں دوسروں کے محتاج بنتے ہو؟ اپنی ماں کو خود پڑھ کے نہیں بخش سکتا کوئی؟ اتنی زیادہ گراوٹ. اپنے باپ کے لیے 3 بار قل اللہ پڑھ کے بخش نہیں سکتا کوئی؟ اتنا زیادہ نیچے معاملہ. دوسروں کے محتاج بنتے ہیں. اور یہ مروج قرآن خوانیاں، وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی ہو رہی تھی ایک جگہ، تو مجھے بلا لیا انہوں نے، مدرسے کے بچوں کو بلا رکھا تھا. تو میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ اوپر سپارہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو نظر آ رہی ہے پڑھ رہا ہے پرانے زمانے کی، اور سپارے کے نیچے اس نے ریڈیو لگا رکھا ہے، انڈیا پاکستان میں اس کی کمنٹری سن رہے ہیں. تو امام صاحب کہنے لگے، میں نے بھی پھر جب دعا ہوئی تو میں نے کہہ دیا اللہ اس کمنٹری کا ثواب فلاں مردے کو پہنچے. کیا کریے گا؟ یہ حالت ہے. تو بھائی ان باتوں کو خدا را کہنے سننے سے زیادہ سمجھو. بار بار میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں، ان کو اپنی اصل زندگی کے اندر لے کر کے آؤ. عالم ہے چاہے گناہ گار کیوں نہ ہو، یہ بات یاد رکھنا. جیسے کہ میں نے ایک بار مثال دی تھی، قرآن اگر پریس کے اندر غلط چھپ جائے تب بھی قرآن اس کو کوئی ڈسٹ بن میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے. سپارے آگے کے پیچھے ہو جائیں، پیچھے کے آگے ہو جائیں، سیاہی لگ جائے، پھر بھی اس کا ادب احترام کریں گے آپ، پھر بھی اس کو آنکھوں سے لگائیں گے، سر پر رکھیں گے، چومیں گے. بہرحال علماء کے اندر بھی انسان ہوتے ہیں، انسان تو ہی علماء بھی، تو ان میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علماء سے خود کو بھی کاٹیں اور دوسروں کو بھی. علماء بہرحال علماء ہے. جیسے وہ پولیس والے ہوتے ہیں نا، پولیس والے ہمارے یہاں کہتے ہیں یورپ کے اندر، یورپ کنٹریز میں جب کوئی شخص سڑک پر جا رہا ہو اور کوئی پولیس والا نظر آتا ہے خوش ہو جاتے ہیں، اب میں سیف ہوں، آگے پولیس والا ہے. اور ہمارے یہاں ایشیا میں، ہندوستان میں کوئی بندہ جا رہا ہو، آگے پولیس والا نظر آ جائے، بندے کو پسینہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی کمی نکال کر معاملہ خراب کر دے. تو یہ جو نظام ہے پولیس والوں کے ہاتھ میں ہے. یہ جیسے بھی ہے نظام انہیں کو سنبھالنا ہے. میرے ایک تایا کہہ رہے تھے مجھ سے کہ پولیس والے اگر نہ ہو تو اور اچھا. تو میں نے کہا یہ پولیس والے نہ ہوں تو معاملہ اور خراب ہو جائے، چوریوں کی، قتلوں کی وارداتیں اور زیادہ بڑھ جائیں. بہرحال یہ کرپٹڈ ہیں، لیکن معاملات کون سنبھالے گا؟ یہی سنبھالیں گے. جرائم جو کم ہوئے ہیں، کنٹرول ہوئے ہیں، پھر بھی انہیں کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ غلط ہے، پھر بھی ذمہ داری انہیں کی ہے. یہی کا یہی معاملہ علماء کے ساتھ بھی ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کا درس کی جائے گی. اللہ عمل کی